الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں نے شروع میں 3 آیتیں پڑھی. تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کچھ چیزوں کا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے یہ فرمایا ایک آیت میں کہ محمد، ابراہیم جو میرا دوست گزرا ہے اس کے راستے پر مضبوطی سے جمے رہنا، اس کا اتباع کرتے رہنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا. ذرا غور فرمائیے، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء، سید الرسل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حکم کس بات کا ہو رہا ہے؟ آگے چلنے کا یا پیچھے چلنے کا؟ نئی راہ نکالنے کا حکم ہو رہا ہے یا پچھلوں کے راستے پر پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہو رہا ہے؟ غور کیجئے گا کس کو حکم ہو رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا، آپ سے بات کرنے بیٹھا ہوں. جب تک آپ سمجھتے نہیں چلیں گے آگے بڑھنے میں اچھا نہیں لگے گا. حکم کس کو ہو رہا ہے؟ بتاؤ، پیچھے سے بتائیں، بتائیے، کوئی صاحب کہیے نا، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول. کس بات کا حکم ہو رہا ہے؟ پیچھے چلنے کا. ایک ہی آیت آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے. وہ جو سارے نبیوں کا امام ہے، وہ جس سے بڑھ کر علم والا دنیا میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، وہ جس سے بڑھ کر تقوی والا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، وہ جس سے سارے نبیوں کو بھی رہنمائی ملی اور فیضان ملا، اس کو بھی کہا جا رہا ہے محمد آگے مت بڑھنا، پیچھے پیچھے چلو ابراہیم کے. دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت، واتبع سبیل من اناب الی. محمد، میرے جو بندے اپنے دل سے ہر وقت میری طرف متوجہ رہتے ہوں، ان کے دل میں میری یاد اور میری محبت اور میرا خوف ہر وقت رہتا ہو، اور ان کی پاس یا ان کو انابت کی صفت حاصل ہو، دل پورا ان کا اللہ کی طرف ہر وقت لگا رہتا ہو،
محمد انہی کی اتباع تم کو بھی کرنی ہے۔ تیسری آیت جو میں نے پڑھی تھی، بھائی چائے سرو کرنا بند کر دو، بالکل بند کر دو۔ میں تو حیران ہوں، کیا مولوی مدراس میں کوئی اسلام نیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں ہے۔ یہاں کے علماء نے آپ کو کتنا بگاڑا ہے آپ کی محبت کی وجہ سے۔ دین کی مجلس میں چائے چل رہی، بھائی یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ ابھی بہت حدیث کے حوالے بیان کر رہے تھے آپ۔ یہ کون سی فرقے کا مسلک ہے مجھے بتائیے؟ آج کئی فرقوں کا بیان میں نے سنا، یہ کون سی فرقے کا؟ شافعی، حنفی، مالکی؟ یہ تو کوئی بالکل پاگل قسم کا فرقہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ واقعی میں سچ کہتا میں حیران ہوں، کہاں چلا گیا وہ ادب، وہ عشق، وہ محبت، وہ لگن؟ اللہ اور رسول کا تذکرہ ہو رہا اور ہم چائے پی رہے ہیں۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ امید ہے کہ آئندہ یہ غلطی آپ نہیں کریں۔ چھوڑیے اس کو، یہ معمولی چیزیں نہیں، میں بھی بتاؤں گا کہ سب کیوں ہے۔ یہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ جانے کہ تھوڑے وقت میں کچھ کہہ سکوں۔ آج میں بہت صاف بات کرنا چاہتا ہوں، شاید میں نے ابھی تک اتنی صاف بات اس شہر میں کبھی نہیں کی۔ اللہ آسان کر دے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حکم دیا اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ محمد، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو جمائے رکھنا صبر کے ساتھ میرے ان بندوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری آنکھیں میرے ان بندے جو مجھے یاد کرتے ہیں، مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں صبح و شام، تمہاری آنکھیں ان کو نظر انداز کر کے کہیں اور چمک دمک والوں کے پاس جا کر نہ اٹک جائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو محمد کہ تمہارے ساتھ یہ جو غریب قسم کے صحابہ ہیں، بہت غریب، پیٹ پر پتھر بنے ہوئے، مہینوں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بدو دیہاتی قسم کے لوگ، وہ بڑے انٹلیکچوئل نہیں ہیں، بڑے دانشور نہیں ہیں، ملکوں کے لیڈر نہیں ہیں بہت سے ان میں سے۔ ایسا نہ ہو محمد کہ تم ان کو نظر انداز کر کے ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کرنے لگو۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارے دل کو بھی دنیا کی چمک دمک کی محبت زیادہ ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور محمد، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہو، اس کی بات بالکل مت ماننا۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ۔ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی کوئی بات نہ ماننا۔ اور جس کا حال یہ ہو کہ شریعت اور سنت پر چلنے کے بجائے وہ اپنی خواہشات پر چلنا زیادہ پسند کرتا ہے، اس کی بات بھی نہ ماننا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کے معاملات میں بے اعتدالی ہو، اعتدال سے وہ بالکل ہٹ جائے، دین کے کچھ شعبوں کو بہت کم اہمیت دے اور دین کے کچھ مسائل کو بہت بڑے اختلاف کا مسئلہ بنا دے، ہرگز تم اس کے پیچھے مت چلنا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کی کوئی بات نہ ماننا۔ اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بندگی مکمل نہ ہوتی، ان کی عبدیت آخری درجے کو نہ پہنچی ہوتی، تو وہ دبے لفظوں میں اللہ سے کہنے کی شاید ہمت کرتے کہ اللہ، آپ مجھ سے یہ سب باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے ان باتوں پر کچھ ڈر ہے؟ مگر صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ کہ اپنی امت کی تربیت کی خاطر وہ ایسے بھاری باتوں کو بھی اپنے کندھوں پر برداشت کرتے تھے۔
اس لیے کہ وہ خوب سمجھتے تھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ بعض باتیں کہنا چاہتا ہے امت سے، امت کے علماء سے، امت کے ذہین لوگوں سے، امت کے انٹلیکچوئل اور دانشوروں سے، امت کے نوجوانوں سے اور عام امت کے لوگوں سے اتنی اہم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بہتر سمجھتا ہے کہ سیدھے سیدھے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر امت سے کہنے کے بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں، شاید تب لوگوں کو خیال ہو کہ یہ تو وہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو حکم دیا تھا، تو اگر ان کو اس کا حکم تھا تو ہم کو تو اس کی بارے میں چوکنا رہنے کی ہزاروں گنا زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ جو ہمارا آپ کا نفس ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ کسی طرح اس بات پر آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ ہم کسی کو اپنا بڑا بنائیں، کسی کو اپنا بڑا بنائیں، کسی کو رہبر تسلیم کریں، کسی کے پیچھے چلیں۔ یہ بات نفس پر بہت شاق ہے، بہت گراں گزرتی ہے، کیونکہ نفس یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی تم کو کسی کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت، تم تو خود اس لائق ہو کہ لوگ تمہارے پیچھے چلیں، تمہارے پاس تو بڑا علم ہے، بڑا مطالعہ ہے، بڑے ذہین ہو، تم تو عالم ہو، مقرر ہو، مفسر ہو، محدث ہو۔ کہاں مفسر اور محدث، کہاں عالم اور فقیہ؟ اللہ تو رسول اللہ مقرر ہو، مفسر ہو، محدث ہو، کہاں مفسر اور محدث، کہاں عالم اور فقیہ؟ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم کو بھی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد ہر ایک کو پیغام چلا گیا کہ تم کچھ بھی ہو، اگر تم چھوٹا بننے سے پہلے بڑے بن گئے تو تم دنیا میں اور امت میں فتنہ بنو گے۔ بس یہی بات آج آپ سے عرض کرنی ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹا بننے سے پہلے بڑا بن جانا اور انگور بننے سے پہلے منقع بن جانا اور کسی بڑے کے خدمت میں رہ کر، صحبت میں رہ کر علم اور تقوی کو حاصل کیے بغیر دنیا میں دین کا سب سے بڑا داعی بننا، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فتنہ نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، پوری تاریخ، جتنی گمراہیاں امت میں آئی ہیں، جتنے فرقے بنے ہیں، جتنے نئے نئے مسلک شروع ہوئے اور جتنے نئے نئی گمراہیاں اور بدعتیں آئیں، اللہ کی پناہ وہ کسی بے پڑھے لکھے آدمی کے ذریعے نہیں آئیں اور کسی کم ذہن والے آدمی کے ذریعے بھی نہیں آئیں، وہ ہمیشہ ذہین لوگوں کے ذریعے آئیں۔ مسند احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زبردست کتاب ہے حدیث کی، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے امام احمد نے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث سنائی اور ایک خاص موقع پر سنائی۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی علمی شخصیت کوفے سے آئی، ایک بڑے عالم، بڑے مقرر اور اپنے علاقے کے اندر ایک بہت عظیم شخصیت، جن کا ڈنکا بج رہا تھا، جن کی تقریریں سننے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے تھے، بہت مقبولیت تھی ان کی، اور جدھر وہ جاتے تھے ایک ہجوم ہوتا تھا، بہت پاپولر ہو رہے تھے، بہت مشہور اور مقبول ہو رہے تھے۔ ایسی ایک شخصیت پہلی مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ حضرت عمر کے پاس وہ رہے، کچھ دیر بیٹھے، اور کچھ دیر بیٹھنے ہی میں انہوں نے جو گفتگو کی، جو بات چیت کی، اس بات چیت سے ان کی صلاحیت، ان کی علمی صلاحیت، ان کا تقریر کرنے کی صلاحیت،
ان کی خطابت کی صلاحیت، اور پتہ نہیں کیسے کیسی صلاحیتیں سیدنا عمر کے سامنے آئیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ابو الاحوط نام تھا ان کا، ان سے کہا، ابو الاحوط تم میرے پاس 1 سال ٹھہرو، میرے پاس 1 سال قیام کرو، اور صبح اور شام میں 2 وقت مقرر کروں گا جس میں تم میرے پاس آیا کرو گے. انہوں نے کہا بہت اچھا امیر المؤمنین، جیسا حکم ہو آپ کا. غور کیجئے، اتنی بڑی علمی شخصیت، وہ کوئی خالی تو نہیں رہے ہوں گے، بہت مصروفیات رہی ہوں گی، ذمہ داریاں رہی ہوں گی، مشغول رہے ہوں گے، لیکن ایک بڑے کا حکم ہے، امیر المؤمنین کی ہدایت ہے. ابو الاحوط تم ابھی واپس نہیں جاؤ گے، تم میرے ساتھ قیام کرو، یہاں رہو گے، اور صبح اور شام 2 وقت میرے پاس آیا کرو. ان کا بہت اچھا. روز صبح اور روز شام پابندی کے ساتھ پورے 1 سال تک ابو الاحوط امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. آتے، کچھ دیر بیٹھتے، بات ہوتی یا نہ ہوتی یہ روایت میں تفصیل نہیں ہے، اور اس کے بعد عمر اجازت دیتے ہوئے چلے گئے. 1 سال پورا گزر گیا. تب حضرت عمر نے پوچھا ابو الاحوط سے، ابو الاحوط تمہیں کچھ اندازہ ہوا کہ میں نے تم کو کیوں روک رکھا تھا؟ تم کو اپنے پاس 1 سال سے کیوں روکا ہوا ہے؟ اللہ درجے بلند کرے ان لوگوں کے. ابو الاحوط نے بڑی سادگی سے کہا، امیر المؤمنین مجھے تو نہیں معلوم آپ نے کیوں مجھ کو رکنے کا حکم دیا. کیا لوگ ہوا کرتے تھے، یہ بھی نہیں پوچھا انہوں نے کبھی کہ آپ نے مجھ کو کیوں روکا ہے، آپ مجھ کو کیوں روکنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں. جس طرح بڑوں کی بات مانتے تھے اس زمانے کے مفکرین، اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے مقررین، اس زمانے کے پوری دنیا میں مشہور دین کا کام کرنے والے لوگ، وہ اپنے بڑوں کی بات کس طرح مانتے تھے، میں اس کی ایک مثال میں حوالے کے پیش کر رہا ہوں. ابو الاحوط نے کہا، امیر المؤمنین مجھے تو نہیں معلوم آپ نے مجھے کیوں روکا، آپ کا حکم ہوا. میں نے کہا بہت اچھا. کہنے لگے سنو ابو الاحوط، ایک مرتبہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان. اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان. سب سے زیادہ مجھ کو اپنی امت پر جن لوگوں کا ڈر ہے اور جس چیز کا خطرہ ہے کہ سب سے زیادہ امت کو جو چیز نقصان پہنچائے گی، وہ منافق ہوگا جو بہت زبردست زبان کا ماہر ہوگا، بڑا عالم ہوگا، مقرر ہوگا. اس منافق جو عالم بھی ہو مگر منافق ہو، سب سے زیادہ مجھ کو امت پر نقصان پہنچانے کا اسی کی طرف سے اندیشہ ہے. جب تم پہلی بار میرے پاس آئے تھے اور جب تم نے مجھ سے بات کی، اور اس وقت میں نے تمہاری بولنے کی صلاحیت، تمہاری علمی صلاحیت، اس سب کو جو کچھ میں نے دیکھا، تو مجھے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد یاد آ گیا، اور مجھے ڈر لگا کہ کہیں تم ویسے ہی نہ ہو. اس لیے میں نے تم کو اپنے پاس روکا کہ علم تو تمہارے پاس ہے مگر بڑوں کی صحبت کی کمی ہے. تم میرے پاس، میں نے تم کو روکا تاکہ تم میری نگرانی میں، یہاں پر میری صحبت میں، یہاں پر مدینے کے ماحول میں تم وقت گزارو، تاکہ تمہاری تربیت بھی ہو، میں تمہاری نگرانی کروں. 1 سال ہو گیا ابو الاحوط، آج تک میں نے تمہارے اندر کوئی نامناسب بات نہیں دیکھی. اب میں تم سے کہتا ہوں جاؤ، اللہ تم سے دین کا کام لے. یہ ہے پرانا طریقہ، یہ ہے سنت کے مطابق طریقہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے مقبول طریقہ. چھوٹے پہلے بڑوں کے پاس رہیں،
بڑوں کی خدمت کریں، بڑوں کی دعائیں لیں، بڑوں کی ڈانٹ سہیں، بڑوں کی نگرانی میں رہیں، اور بڑے جب مطمئن ہو کر ان سے کہیں کہ جاؤ اب تم جا کر اللہ کا دین کا کام کرو، تب وہ جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کام کے نتیجے میں ان کے اندر تکبر نہیں آتا، اس کام کے نتیجے میں امت میں اختلاف نہیں پیدا ہوتا، امت کے مختلف حلقوں کے درمیان فاصلے نہیں بڑھتے بلکہ فاصلے کم ہوتے ہیں۔ پھر وہ جب کام کرتے ہیں تو نیا فرقہ نہیں بنتا بلکہ امت بنتی ہے۔ ان کے کام کرنے سے امت میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، ان کے کام کرنے سے نئے نئے سوالات نہیں پیدا ہوتے بلکہ سوالوں کے جواب ملتے ہیں، ان کے کام کرنے سے کنفیوژن نہیں پھیلتا، طرح طرح کا اختلاف و انتشار نہیں ہوتا۔ میں اتنی دیر یہاں بیٹھ کر سوچتا رہا، یا اللہ امت میں حالات ہیں کیا، دنیا میں حالات ہیں کیا، چیلنجز ہیں کیا، تقاضے ہیں کیا، اور مدراس کے مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب کیا ہے۔ میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کسی کو برا لگے میں معافی مانگ لوں گا، میں بس صاف کہہ رہا ہوں، میری قسمت میں سیاحت بہت لکھی ہے، میں ملک میں اور پوری دنیا میں بہت جاتا ہوں، بہت چپے چپے، صوبے صوبے، ضلع ضلع، ملک ملک جانا میری قسمت میں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، جتنا اندیشہ مجھ کو مدراس آ کر ہوتا ہے دنیا میں کہیں آ کر ایسا اندیشہ نہیں۔ میں امانت سمجھ کر یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں، امانت سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اور مدراس میں کیا فتنے برپا ہو رہے ہیں، کیا اختلافات اٹھا رہے ہیں لوگ، کن مسائل کو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بحث میں لگا رہے ہیں، وہ ان کو دنیا کہاں پہنچ رہی ہے۔ دنیا میں الحمدللہ صورتحال کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ نوجوان تہجد کی طرف بڑھ رہا ہے، ذکر و تلاوت کی طرف بڑھ رہا ہے، تسبیحات کی پابندی کی طرف بڑھ رہا ہے، تقوی سیکھنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ کی محبت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، یورپ کا نوجوان، امریکہ کا نوجوان، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، ہندوستان میں تو بعض علاقے بہت آگے جا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن میں یورپ کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں کے نوجوان یقین مانیے، بعض یونیورسٹی کے لیکچرز میں مجھ کو جانا ہوا، انگلینڈ کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے لیڈس یونیورسٹی، آکسفورڈ اور کیمبرج کے بعد سب سے بڑی یونیورسٹی یہی مانی جاتی ہے، بلکہ انجینئرنگ کی فیکلٹی کے لحاظ سے لیڈس یونیورسٹی نمبر 1 پر ہے۔ اس کے کنونشن ہال میں میرا لیکچر رکھا گیا، میں وہاں پہنچا، میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، اس لیے کہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے پورے ہال میں، ان میں تقریباً 40% یا 30% نوجوانوں کے سروں پر عمامہ تھا اور پیشانیوں پر نماز کا نشان تھا، اور جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں پیچھے ہال میں ایک طرف کو بالکل تقریباً 100-150 لڑکیاں، شاید ان میں 2-3 لڑکیوں کو چھوڑ کر سر تاپا، حجاب میں ملبوس، گلوز پہنے ہوئے، نقاب ڈالے ہوئے، دستانے پہنے ہوئے، موزے پہنے ہوئے، اور ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں تقریباً 100 کے قریب انگریز نو مسلم تھے۔ میں جب ہال میں بیٹھا اسٹیج پر تو میں سمجھا کہ یونیورسٹی کے لوگ شاید کم آئے ہیں، اور میرا نام سن کر شہر کے اپنے تبلیغی ساتھی، مدرسے کے لوگ، دیندار طبقہ وہ زیادہ آ گیا۔ جو لوگ آرگنائز کر رہے تھے پروگرام کو، ان کو میرا تاثر چہرے سے شاید سمجھ میں آ گیا، تو انہوں نے ایک بہت حکمت عملی سے مجھ سے کہا کہ سب کا تعارف ہو جائے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تھوڑا تھوڑا تعارف کرا دیں آدھے منٹ میں۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ تو سنت ہے۔ تو تعارف ہوا، تعارف سے پتا چلا کہ یہ سب اسی یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، آدھے منٹ میں۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ تو سنت ہے۔ تو تعارف ہوا، تعارف سے پتا چلا کہ یہ سب اسی یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، اسکالرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ وہاں ان ملکوں میں تو نوجوان اختلافات میں پڑے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آخرت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اتباع سنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو فکر یہ ہے کہ میرے اندر تقویٰ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میری آنکھوں میں اللہ کی محبت کا اثر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میرے اندر غریبوں کا ہمدردی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میرے اندر رشتہ داروں کا ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میرے ماں باپ کو مجھ سے
راحت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، وہ یہ سب سوچ رہا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، اور آمین زور سے کہنا چاہیے یا آمین ہلکے سے کہنا چاہیے، اور حنفی اور شافعی تقلید اور غیر تقلید۔ اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے، اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے جو اس امت کے اندر انتشار برپا کر رہے ہیں۔ سنگین فتنہ ہے، میں یہ زبان نہیں بولا کرتا، اور میرا ہمیشہ انتہائی پازیٹو مزاج رہتا ہے، اور میں کبھی بھی نیگیٹو بات نہیں کرنا پسند کرتا۔ میرے کانوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، نیگیٹو بات ہوتی ہے، لیکن کب تک امت کو صاف صاف بات نہ کی جائے۔ لوگوں، اس قسم کے مسائل سے اپنے کو دور رکھو، یاد رکھو، قسم کھا کے ہم کہنے کو تیار ہیں، امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اللہ نے طے کر رکھا ہے، کوئی سنت اپنے محبوب کی مٹنے نہیں دیں۔ چنانچہ حضور کی کچھ سنتیں امام مالک کے ذریعے امت میں زندہ، حضور کی کچھ سنتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امت کے اندر زندہ، کچھ سنتیں امام شافعی کے ذریعے زندہ، کچھ سنتیں امام احمد کے ذریعے زندہ۔ یہ سب کے سب امام سنتوں اور حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اور کراتے ہوئے دنیا سے گئے، اور ان میں سے کسی ایک رائے کو سنت کے خلاف صرف وہ شخص کہہ سکتا ہے جو بالکل جاہل ہے، اور اس کی ایک ثبوت ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر اس زمانے کے کسی نئے محقق پر کچھ نیا دین اترا ہے اور کچھ نئی چیزیں اس کے اوپر کھلی ہیں، تو وہ عام لوگوں جمن و بلاقی اور شبراتی اور حاجی کدو ان کے سامنے کیوں بیان کرتا ہے؟ وہ علماء کے پاس کیوں نہیں آتا؟ وہ علماء سے کیوں نہیں بات کرتا؟ مجھے حیرت ہے، اتنی سمپل سی بات سمجھ میں نہیں آتی، عجیب بات ہے۔ اگر ایسے کچھ لوگوں کو کچھ اشکال ہے اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور علماء کچھ نہیں جانتے، علماء دین کا کام کچھ نہیں کرتے، ہم کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے اس مزاج سے اور اس دعوے سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہے علمی تو آپ بتائیے، عام لوگوں سے بات کرنی چاہیے یا علماء سے بات کرنی چاہیے؟ مجھے آپ جواب دیجیے، کس سے بات کرنی چاہیے؟ علماء سے بات کرنی چاہیے۔ علماء کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں، علماء کی بات کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اور عام لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو بیچاروں کو جن کو کچھ خبر نہیں، جو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، جن کی پوری تعلیم ایسے اداروں اسکولوں میں ہوئی کہ وہ اس کے بعد کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے سامنے اس قسم کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ راستہ اتباع کا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، یہ ہے وہ بات جو آج سب لوگ اللہ کے لیے عہد کریے، یاد رکھیے، نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ اتباع کا راستہ ہے۔ ہمیشہ سے اتباع کے ذریعے جس کو ملا ہے وہ ملا ہے۔ میں تو آخری دلیل دے رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کا حکم تھا۔ عجیب عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حج کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں جو آ رہے ہیں پورے عالم اسلام سے ان کے زمانے میں، وہ بیچارے حج کے مسائل پوچھتے ہیں۔ اب مختلف صحابہ ہیں اور ان کے شاگردوں کی ایک بڑی فوج ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اور جس کے علم میں جو کچھ صحیح ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں سے پوچھا تو یہ کہا، اور انہوں نے ان سے پوچھا تو یہ جواب دیا۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈر جاری کیا، ایک فرمان۔ صحابہ بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود، عبداللہ ابن مسعود موجود، عبداللہ ابن عمر موجود، حضرت عائشہ موجود، ابو سعید خدری موجود، حضرت انس رضی اللہ عنہ موجود، صحابہ کرام موجود، ان کے شاگرد پورے عالم اسلام کے پھیلے ہوئے موجود، بصرہ سے آئے ہوئے، کوفہ سے آئے ہوئے، دمشق سے آئے ہوئے، انطاکیہ سے آئے ہوئے،
کہاں سے آئے ہوئے؟ سیدنا عمر نے صحابہ کرام اور تابعین کو بٹھا کر مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد ایک فیصلہ جاری کیا، ایک آرڈر کیا کہ عطا ابن ابی رباح جو مدینہ منورہ کے فقیہ تھے، تابعی تھے، غلام نسل کے تھے، حبشی نسل کے تھے، کالے رنگ کے تھے، گھنگریا بال تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، موٹے ہونٹوں کے تھے، دیکھنے میں وجاہت نہیں لگتی تھی، کوئی خوبصورتی نہیں لگتی تھی، کوئی شخصیت نہیں لگتی تھی۔ سیدنا عمر نے حکم دیا عطا ابن ابی رباح کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ فتویٰ دیں اور مسئلے بتائیں، اور سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ عطا سے مسئلہ پوچھیں، اور عطا کے نمائندے اتنی جگہ پر بٹھا دیے جائیں گے تاکہ جن لوگوں کو عطا تک پہنچنا ممکن نہ ہو وہ عطا کے نمائندوں کے ذریعے اپنا سوال بھیجیں اور عطا جواب دیں۔ اور اس کے بعد کہا اگر اس کے علاوہ کسی نے مسئلہ بتایا تو عمر کا کوڑا اس کے سر پر پڑے گا۔